ہر اہل فضل کا احترام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا احترام کرتے ہیں، بصد خلوص محبت سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد عبدا بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم دائما ابدا۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واما بنعمت ربك فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آغاز گفتگو سے قبل رحمت کونین سلطان دارین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس اطہر میں ہدیہ درود پیش کریے اور مل کے پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے ہندوستان تمام مسلمان اور انسان کا آبائی وطن ہے۔ ایک ایک نفس میں بوئے وطن ہے بسی ہوئی، ایک ایک نفس میں بوئے وطن ہے بسی ہوئی، نبض وطن میں خون کی صورت روا ہیں ہم۔ مسلمان کے ہندوستانی ہونے کے لیے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے تشریف لائے۔ ساتھ ہی کائنات کی جان، تخلیق کائنات، کارخانہ کی قدرت عظیم شہکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لایا۔ مراد موجودہ ہندوستان نہیں بلکہ وہ ہند ہے جس کی سرحد پاکستان، افغانستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا، مالدیپ تک وسیع ہے۔ علامہ عبدالرزاق چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ احسان الہند مولانا سید غلام علی آزاد بالغرامی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان کی سرزمین پر جواہرات اور کانوں کا وجود ہوا۔ اور کسی نے ہندوستان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان کی سرزمین پر جو سمندر ہے وہ موتی ہے، اور اس کے درخت عود ہے، اور اس کے پتے عطر ہے۔ حاضرین جلسہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی مٹی سب سے زیادہ عمدہ اور ہری بھری خوشبو یہاں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جنتی پتا تھا، وہ پتا ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچا وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ مولانا سید غلام علی آزاد اپنے اشعار میں ہندوستان کا بیان فرماتے ہیں اور مذکورہ نقطہ کی وضاحت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بنانے والے نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنا نور رکھ دیا اور روشن ستاروں کی طرح چمکتا ہوا۔ ہندوستان ہمارے جد امجد کی جائے نزول اور قیام گاہ ہے، یہی صحیح قول ہے اور اس کی صنعت مضبوط ہے۔ ہندوستان کی سرزمین نے سب سے پہلے نوری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ضیاء بار ہوئے، وہ جو سب سے عظمت والوں سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ہمارا رشتہ کس قدر عظیم اور وسیع ہے۔ اب آئیے اسلام کی تاریخ میں ہندوستان کے اور اسلام کے تعلقات کس قدر مضبوط ہیں جاننے کی کوشش کریں۔ حاضرین جلسہ، دنیا کے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اسی دھرتی پر اتارے گئے۔ ہندوستان میں سرندیپ کے لوزے راہن پہاڑ پہ اتارے گئے، بلکہ پشت آدم کے حوالے سے 1,00,000 کم بیش 24,000 انبیاء اور مرسلین کو اسی دھرتی پر اتارا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہندوستان کے سرزمین پر ہی اشک ندامت بہائی اور 300 سال تک روتے ہیں آسمان کی طرف. آپ نے حیا کی خاطر سر نہیں اٹھایا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوئی. اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا نعرہ اور غلغلہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے بلند ہوا. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کی قبر مبارک اسی ہندوستان میں موجود ہے جو کہ ایودھیا میں بتایا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کی سرزمین پر 40 حج اور 1000 عمرہ شریف ہندوستان کی سرزمین سے مکہ شریف جا کے پیدل جا کے ادا فرمائے. چونکہ کعبہ آپ کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے تعمیر ہو چکا تھا. تواد تناسل کا سلسلہ غالباً اسی ہندوستان کی سرزمین پر شروع ہوا. گویا کہ ہندوستان ہم تمام مسلمان اور انسان کا آبائی وطن ہے. جنتی اوزار سانڈیسی اور ہتھوڑا اسی ہندوستان پر سب سے پہلے تشریف لائے. جنتی برکو ثمر اور خوشبو یہیں پر سب سے پہلے اتارے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنتی انجیل کے پتے اور کھجور کیلا لیمو وغیرہ اسی ہندوستان پر سب سے پہلے لائے گئے. سب سے پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین پر اذان ہوا. سب سے پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین پر نماز ہوئی جو کہ آپ نے قبول توبہ کے شکرانے میں ادا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام وہ شخص ہے جو اسلام کے پہلے انسان ہے, اسلام کے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں. فصل گلو شبنم اور کھیتی وغیرہ سب سے پہلے ہندوستان کے سرزمین پر ہی لہلائی. ہمارے آقا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنتی جڑی بوٹیاں اور عود ہندی کے استعمال پر زور دیتے رہے کہ آج بھی دوائیوں میں استعمال ہونے والی بیشتر جڑی بوٹیاں اسی ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں. حاضرین جلسہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف اور ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے, کیونکہ روزہ انور کا وہ حصہ جہاں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر ہے وہ عرش اعظم سے بھی بہتر ہے. ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے, جہاں سے نبی کو بوئے وفا محسوس ہوئی. ہندوستان کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے آقا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ان تمام خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی طرف منظر کشی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ہم اس کے یہ گلستان ہمارا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن یہی ہے, میرا وطن یہی ہے. ہندوستان کی سرزمین ایسی ویسی سرزمین نہیں ہے. ہندوستان کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے جس کو دیکھ کے نبی نے مسکرایا, جہاں سے نبی کو بوئے وفا محسوس ہوئی, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام مرسلین کو اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے تشریف فرمایا. ہندوستان کی سرزمین تمام فضائل مناقب و خصوصیات کی حامل ہے. میرا ملک میرا دیش میرا اے وطن, میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن, اور شانتی کا انتی کا پیار کا چمن, جس کے واسطے نثار ہے, جس کے واسطے نثار ہے میرا تن میرا من. اے وطن اے وطن, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.